قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے استحقاق نے آپ کے خلاف کہا ہے کہ آپ کو آف ایئر کیا جائے، ریکمنڈیشن دی ہے، ایف آئی او کو کارروائی کرنے کی سفارش دی ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کو قائد اعظم سے بڑا لیڈر کہا ہے۔ از دیٹ ٹرو اینڈ از دس اے کرائم؟ پہلے میں اس کا جواب دے دوں جو آپ نے اس کا کہا ہے، اس کے اوپر میں نے باقاعدہ ایک کالم بھی لکھ لیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر شیخ رحیل اصغر صاحب نے میری اس پوری کی پوری وی لاگ کو اندر سے ایک لفظ صرف نکال کے فکرہ اس کو شاید سنا ہے کہیں اور اس کے بعد بات کر لی، میں نے کالم بھی لکھا اس کے اوپر۔ میرا بنیادی طور پر یہ تھا کہ قائد اعظم کے زمانے میں جو علماء کا رویہ قائد اعظم کے خلاف تھا، ان کو انسینویٹ کرنے کا، ان کی پرسنالٹی کو ختم کرنے کا، وہی رویہ آج تک قائم ہے، عمران خان تک موجود ہے۔ یہی رویہ عمران خان، میرا بیسیکلی ایشو یہی تھا کہ یہ بنیادی طور پر اس وقت سے لیتا، اور میں نے ایک اور بات اس میں کہی تھی کہ قائد اعظم کو اس کے دشمن اتنے ظالم نہیں ملے تھے جتنے عمران خان کو ملے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریز برے سے برا رولر بھی تھا، لیکن جو یہ گزشتہ ایک سال گزرا ہے، یہ تو پاکستان کی تاریخ کا بدترین سال جو ہے میں سمجھتا ہوں۔ میں نے بھی 50 سال کی زندگی گزاری ہے، اور میں بھٹو کے دور میں جیل میں رہا ہوں، میں یحییٰ خان کے دور میں تھوڑی سی جیل میں رہا ہوں، میں نے باقی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ میں نے اس طرح کا ظلم کا دور جو ہے، بربریت کا دور جو ہے، میں نے اپنی زندگی میں 67 سال کی عمر میں نہیں دیکھا۔ تو اس کے بعد میں نے کہا تھا اس مغربی پاکستان کے ایریا کے اندر جو اوور آل سچویشن ہے، اس میں عمران خان کے پی کے میں قائد اعظم کے خلاف گورنمنٹ بنی تھی، ڈاکٹر خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، بلوچستان کے اندر بھی خان افقلات کا، تو اس کا ایک کمپیریزن تھا جس کو انہوں نے اٹھا کے توہین پتہ نہیں کیا یہ وہ، وہاں کسی نے سنا نہیں۔ اگر میں شکر گزار ہوں محسن داوڑ صاحب کا، میں شکر گزار ہوں ان کا مداری صاحب کا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر یہ رسم چل نکلی تو پھر کمال ہو جائے گا، پھر تو کوئی تاریخی حقائق بیان ہی نہیں کر سکے گا زندگی کے اندر۔ اور یہ میرا وی لاگ اس پہ موجود ہے باقی چیز۔ اب میں آتا ہوں آپ کی رول آف لا کی صورت ہے۔ منیب ایڈوکیٹ ہیں، میں چھوٹا سا لا کا طالب علم۔ حیران بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں الزام میں ایک بندہ لگا دے، اور جس پہ الزام لگتا ہے وہ جواب دے دے۔ الزام لگاتا ہے کہ میں نے ان کے کہنے، سب سے پہلے تو ان کو اپنی وزارت سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ میں اتنا نالائق تھا، میں اس حد تک پریشر کے اندر آ گیا کہ میں نے ایک جنرل باجوہ کے کہنے پر 2 جج جو ہیں ان میں ووٹ دیا۔ آپ نہ ووٹ دیتے، آپ اتنے غیرت مند تھے تو اس وقت غیرت دکھاتے۔ یہ کہاں کی انصاف آ گیا کہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، یا تو آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہو اس الزام کا، تو پھر تو آپ سامنے لیں۔ موریہ صاحب، جب سے جنرل باجوہ ریٹائر ہوئے ہیں سب لوگ اپنے کنفیشنز تو کر رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے جب جس وقت وہ چیز تھے اس وقت نہیں بات کر سکتے تھے لوگ۔ میں نوکری میں تھا، 16 سال میری نوکری رہتی تھی، میں اس دوران مشرف کے خلاف بولتا رہا ہوں۔ مجھے حق حاصل ہے کہ میں بولوں کہ میں نوکری کے درمیان بولتا رہا ہوں۔ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، جوتیاں مارنی چاہیے اس کو۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ جب آپ اس وقت ان کے ساتھ تھے تو اس وقت ٹھیک ہے، بعد میں اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ مائی پوائنٹ از ہر کوئی نہیں بول سکتا۔ انویسٹیگیشن میں لا کا بیسک پرنسپل ہے اونس آف پروف از آن دا الیجر۔ سب سے بنیادی پرنسپل یہ قانون، یہ آئین اٹھا لیں، جو الزام لگاتا ہے ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، مجھے تم کہے کہ تم کھڑا ہو کے کہتے کہ اوریا مقبول جہاں رشوت لیتا رہا ہے، سب سے پہلے وہ مجھے ثابت کرے کہ اس سے کرنا ہے، میں کو جواب دوں۔ اس طرح تو ہر شریف آدمی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں آپ دنیا کے اندر۔ دو وزیر ساتھ دے دیا، او بھائی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر ایک عجیب و غریب بات خواجہ آصف نے کہی ہے کہ جی یہ بلی چڑھائے گی۔ آپ مجھے بتائیے، احمد رضا قصوری کے باپ کی، احمد صاحب قصوری کے باپ کی پولیس کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ پولیس کا کیا، پولیس کے اس نے کوئی گھر قبضہ کیا ہوا تھا؟ کیوں مارا گیا؟ ٹھیک، میں اس کیس کی ڈیٹیل جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں پڑھی ہے، ایک ایک چیز پڑھی ہے، میں خود اس کو اٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ پھر مجھے بتائیے، کیا یوسف رضا گیلانی کسی اور آدمی کے لیے اگر وہ اسد زرداری نہ ہوتا خط لکھنے سے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً خط لکھنا تھا، اس نے کہا جاؤ جہنم میں اس پہ کیس چلتا ہے تو چلے۔ آپ نے پاکستان کے اندر یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ آپ پارلیمان میں آ گئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی جرم بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ آپ قتل کر دیں تب بھی آپ ماورائے آئین ہیں، آپ کسی آدمی کی جائیداد ضبط کر دیں تب بھی آپ یہ تو اچھا۔ پھر ایون فیلڈ کا جو کیس ہے، کیا اٹ واز ناٹ اے کرمنل کیس؟ یہ کوئی لیگل کیس تھا؟ رائٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ اچھا کاظمی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں لگ رہا ہے کہ ابھی اس وقت جاری ہیں بات چیت، کچھ نتیجہ نکلے گا آپ کو لگ رہا ہے اس میں سے؟
دیکھیں لگتا تو نہیں ہے ٹو بی آنیسٹ. ویسے تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے, بات چیت ہونی چاہیے اور بات چیت سے اگر وہ کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے, پر مجھے لگتا نہیں ہے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں. آج آپ نے پارلیمنٹ کے اندر تقریریں بھی سنی, خواجہ آصف صاحب نے جو عدلیہ کے حوالے سے جو انہوں نے گلے شکوے کیے, اسی پارلیمان میں ویسے وہ دیگر اداروں کے حوالے سے بھی کافی تقاریر ماضی کے اندر کر چکے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور بات بھی وہاں پہ فرمائی کہ ہم نے اپنے پرائم منسٹر کو محفوظ رکھنا, بلی نہیں چڑھانا. اور اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی نام لے دیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی. اس وقت میاں صاحب کہتے تھے یوسف رضا گیلانی پہلے گھر جاؤ, یہ جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے, یہ انسانوں کا معاشرہ ہے. تو وہ تو جناب آپ نے ان کو بھیجا تھا. تو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت چیزیں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں, پر بحث ہو رہی یہ ہے کہ اس وقت چیزیں پھیلی بھی جو ہے نا. ایک سال پہلے پرائم منسٹر جب گئے ہیں اس میں سپریم کورٹ کا پورا ہاتھ ہے, جب اس کا ایک رول ہے ہاتھ کو اگر چینج کر دیں, اٹ واز تھرو دا سپریم کورٹ جب رولنگ کو نکالا گیا ہے. بالکل, پر پرابلم یہ کہ دیکھیں نا جو بحث اتنی پھیل گئی ہے, ہم روز اس کے ایک نقطے کو پکڑتے ہیں, دوسرے نقطے کو پکڑتے ہیں, اس پہ بحث آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اصل ایشو وہی ہے کہ اس نہج پہ ہم پہنچے کیوں ہیں. وہ ہم اس لیے پہنچے ہیں کہ جو وفاق کے اندر حکومت ہے وہ 2 صوبوں میں انتخابات کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین اور قانون کو انہوں نے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے. آج اوریہ صاحب کے حوالے سے بھی ادھر بڑے الزامات لگائے گئے, تو میرے خیال میں پتہ نہیں, میں نے تو سنا کہ FBI کو بھی وہ بھیج رہے ہیں. یہ یہاں پہ دیکھیں ایسی شخصیات, لیکن مجھے یہ انٹرسٹنگ یہ بات لگی ہے کہ یہ بات کہنا یہ جرم ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ کوئی نہیں. مسئلہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوری ٹو سے ماں بہن کی گالیاں دی جاتی ہیں اور پھر یہ توجیہ پیش کی جاتی ہے یہ تو ہمارا کلچر ہے. تو یہ کس موزی شخصیت نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے گالیاں دی تھی اور پھر کلیم کیا تھا کہ یہ کلچر ہے ہمارا. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یا وہ کلچر کے نام پہ ہو رہا ہے, یا وہ آئین کے نام پہ ہو رہا ہے, یا وہ قانون کے نام پہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا جو ریزلٹ ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. میں منیف صاحب آپ کی طرف آؤں گی اس کی لیگل امپلیکیشن کے لیے, لیکن بھٹی صاحب آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, پریس کلب کے ایکٹیو ممبر رہے ہیں ابھی بھی سینئر پوزیشن پہ. یہ اس وقت فریڈم نیٹ ورک پاکستان کی رپورٹ ہے میرے پاس, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 140 causes of threats and attacks against journalists, media professionals and media organizations were reported in Pakistan between May and March 2023. پوری رپورٹ میں خوفناک حقائق جو اس وقت رپورٹرز کے ہیں اور جرنلسٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں وہ اس میں موجود ہیں, اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے تھرو آؤٹ پاکستان میں. اب یہ نیا طریقہ کار ہو رہا ہے, آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کیا بین کر دیا جانا چاہیے اوریہ مقبول جان صاحب کو؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا فریحہ ایک تو نہایت میں نے کہا ہے, عمران ہو یا نواز شریف, میرے لیے ہر سیاستدان قابل احترام ہے. ایسی کی تیسی اوریہ مقبول جان پہ بین لگا کے دکھاؤ. میں اس وقت ٹریڈ یونین کا صدر تھا جس ملک میں ایک تھی, اور یہ ان کے لیڈر بگوڑے نواز شریف ملک سے بھاگے ہوئے تھے 2006 میں. بے نظیر صاحبہ نہیں تھی, 87 دن میں نے جلوس نکالا ہے اور اس جسم سے خون بہایا ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانی کیا دی ہے, جمہوریت لیے کیا, لگا کے دکھائے ہیں. یہ ہم نے شرافت کیا چھوڑی, پورا ملک ہی بدماش ہونے لگا. وہ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں فریحہ حلفاً کہہ رہا ہوں, میں نے مشرف دور بھی دیکھا, سارا دیکھا, جتنی بدترین خبث مسخ شدہ صحافت پہ قدغن آ جائے نا کبھی نہیں تھی, نہ ہو سکتی ہے. شہید اشرف شریف کی دنیا میں مثال بتا دیں, عمران ریاض, سمیع ابراہیم پہ 20 پرچے کس دور میں اس کے علاوہ ہوئے ہیں؟ ضیاء الحق کا دور لے لیں, اس میں ضرور پھانسیاں لگی, کوڑے پر لگے, لیکن 30 پرچے بتائیں. یہ پارلیمنٹ میں کھڑے زیادہ مقدس ہے, یہ اوریہ مقبول جان سے کریکٹر میں زیادہ اچھے ہیں. کہتے ہیں عدالتی ہماری تاریخ اچھی نہیں. ہاں جمہوری تاریخ بتاتا ہوں, یہ لگڑ بگڑ ایوب کے دور سے پیدا ہوئے, ان کی گود سے, ضیاء الحق کی گود سے کون سا پیدا ہوا.